مکمل شناخت امیر شام کو امام حسین کے متعلق ہے، دقیق مطالعہ، منفرد شناخت ہے۔ تاریخ بھر میں آپ کو حسین شناس کب ملیں گے؟ میں نے یاد ہے مجھے بہت جوانی میں آغاز طالب علمی میں کی مجالس میں عرض کیا تھا، بعض عزیزان جوانان اس جملے کو یاد بھی دلاتے تھے، کبھی مجھے سناتے تھے وہ جملہ۔ وہ یہ تھا کہ امام حسین کو دو طبقوں نے پہچانا ہے، ایک جنہوں نے امام حسین کے لیے جان دے دی، اور ایک وہ جنہوں نے امام حسین کی جان لے لی۔ ان دو نے ہی صحیح پہچانا تھا، دشمن نے صحیح پہچانا، قاتلوں نے صحیح پہچانا کہ حسین کون ہیں، اور ایک انہوں نے صحیح پہچانا جنہوں نے امام کے قدموں میں جان نثار کر دی۔ باقی امام حسین کو وسیلہ مانتے ہیں، باقیوں کے لیے حسین وسیلہ ہیں، وسیلہ نجات ہیں، وسیلہ بہشت ہیں، وسیلہ جنت ہیں، وسیلہ طلب حاجات ہیں، وسیلہ استجابت دعا ہیں۔ ان کے نزدیک حسین وسیلہ ہے۔ وسیلہ آپ ترجمہ کر لیں اپنی زبان میں، انگلش میں اس کو ترجمہ کر لیں، وسیلے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں وسیلے کو انگلش میں؟ جی، سورس ہے، ٹول۔ وسیلہ یعنی ٹول، جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے۔ جب کام نکال لیا جائے وسیلہ ختم، اب اس کی ضرورت نہیں۔ وسیلہ جس کے ذریعے سے جنت چلے جائیں، وسیلہ جس کے ذریعے سے دعا منگوا لیں، وسیلہ جس کے ذریعے سے گناہ معاف کر لیں، وسیلہ جس کے ذریعے سے۔ پیشوا نہیں مانا، مقتدا نہیں مانا، امام نہیں مانا، وسیلہ مانا ہے۔ انہوں نے صحیح پہچانا، معاویہ نے دقیق پہچانا، اور پہچان کر اپنی ساری جماعت کو بریفنگ دی، پارٹی کو بتایا کہ میں مرنے والا ہوں، اور میرے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کون ہے تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور حقیقت تھی کہ باقی بنو امیہ کو یہ اندازہ نہیں تھا سید الشہداء کا، اور سید الشہداء کے بارے میں یہ اندازہ سید الشہداء کے ساتھ رہنے والے روزمرہ کے ساتھیوں کو بھی نہیں تھا۔ سید الشہداء کے ساتھ جو دن رات ایک گزارتے تھے اور ہمیشہ اکٹھے دیکھے جاتے تھے، سید الشہداء کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے وہ عبداللہ ابن جعفر ہیں، جناب زینب اولیاء کے شوہر نامدار۔ یہ قریب ترین فرد ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بچپن سے لے کر مدینہ چھوڑنے تک یہ امام حسین کے قریب تھے۔ لیکن آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ عبداللہ ابن جعفر نے سید الشہداء کو پہچان لیا۔ جناب زینب اولیاء پہچانتی تھی، بہن پہچانتی تھی حسین کون ہے، لیکن عبداللہ کی وہ معرفت نہیں تھی۔ وہیں کہ بچپن سے کہولت تک، بڑھاپے تک ایک وقت ساتھ وقت گزارا۔ تمام سید الشہداء کے اس دوران، امیر المومنین کے زمانے میں، امیر المومنین کے بعد امام حسن کے زمانے میں، جہاں جہاں بھی سفر ہے کوئی تو دونوں ساتھ ہیں، عبداللہ ابن جعفر ساتھ ہیں، امام حج پہ جا رہے ہیں ساتھ ہیں، کوئی مارکہ ہے، کوئی ملاقات ہے ساتھ ہیں، کسی اختلاف میں ہے ساتھ ہیں، کسی مصالحت میں ہے تو ساتھ ہیں، لیکن آخر میں علیحدگی ہو گئی۔ عبداللہ ابن جعفر سید الشہداء کے اس آخری مرحلے میں ساتھی نہیں بنے۔ سید الشہداء دعویٰ نہیں کر سکتے آپ کہ ان سے بہتر کوئی پہچان سکتا ہے ان شہداء کے علاوہ، ان بیویوں کے علاوہ۔ اور یہ دشمن، یہ کینہ توز دشمن، یہ سیاسی ماڈل معاویہ تمام دنیا کی سیاست کا ماڈل ہے۔ آج آپ کو جتنی سیاست نظر آ رہی ہے اپنے ملک کے اندر، جمہوریت کی شکل میں ہو، آمریت کی شکل میں ہو، ملوکیت کی شکل میں ہو،
जिस शक्ल में हो, रोल मॉडल उसका मुआविया है। पढ़ते हैं बाकायदा सियासतदान, मुतालिया करते हैं। सियासत की दुनिया में चूंकि तशय्यो नफरत की निगाह से देखता है इस मॉडल को, सियासतदान नफरत की निगाह से नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि कामयाब सियासतदान दुनिया में कौन गुजरे हैं। कामयाब सियासतदान कौन गुजरे। तमाम सियासतदान जो सियासत में दिलचस्पी लेकर आते हैं अपनी लाइब्रेरियों में चंद किताबें जरूर रखते हैं। एक रोल मॉडल सियासत के अंदर कामयाब सियासतदान जो पढ़ा जाता है, निसाब का हिस्सा है सियासी निसाब का, वो जूलियस सीजर है। कैसर रूम कामयाब तरीन सियासतदानों में उसको निसाब का, पॉलिटिकल साइंस का सबसे अहम रोल मॉडल है जूलियस सीजर। उसके बाद ये पढ़ते हैं कामयाब सियासतदान के तौर पर खुसूसन वो सियासतदान जिनको इख्तदार नजदीक नजर ना आ रहा हो, करीब नजर ना आ रहा हो, दूर हो, दूर हदफ तक पहुंचने के लिए कहां से किस स्ट्रेटेजी पर चलकर हम इख्तदार की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उनके लिए ये रोल मॉडल है सियासत का। पढ़ते हैं बाकायदा सियासत। बाज़ों ने तो कहा भी है कि हमें अगर इख्तदार मिले तो हम मुआविया की हुकूमत, वो तर्ज हुकूमत कायम करेंगे। यहाँ पर खुल के कहा है, इसी मुल्क में कहा है। जिन्होंने ऐलान नहीं किया, यूं नहीं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ज़ियाउल हक ने हूबहू वही रोल मॉडल अपनाया और उसी तर्ज की सियासत की और आज दुनिया में दिखा दिया कि किस तरह से इख्तदार तक पहुंचते हैं और किन तरीकों से इख्तदार बचाते हैं और किन तरह से इख्तदार को जारी रखते हैं। ये काम आपके मुल्क में बारहा हो रहा है, तकरार, और सारी दुनिया में हो रहा है।